پیکر شرم و غیا آپ ذوالنورین ہیں، مصطفیٰ کے باوفا آپ ذوالنورین ہیں، مصطفیٰ کی جان ہے عثمان ہے، عثمان ہے، دین کی پہچان ہے عثمان ہے، عثمان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین و سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا آج کا یہ اجلاس سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور آپ کی شہادت کے ضمن میں ہے، تو میں مختصراً ایک واقعہ ذکر کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ مصر سے ایک شخص حج کے ارادے سے بیت اللہ شریف حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد اس نے حج سے فارغ ہونے کے بعد دیکھا کہ چند اصحاب اکابر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس آ کر عرض کرنے لگا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ وہ شخص آ کر کہنے لگا کہ میں آپ سے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمائیے۔ تو اس شخص نے کہا کہ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ یوم بدر میں، جنگ بدر جب ہوئی اس وقت وہ شریک نہیں تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر اس نے کہا کہ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ جنگ احد سے چلے گئے تھے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر اس کے بعد اس شخص نے کہا کیا یہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بیعت رضوان کے وقت بھی موجود نہیں تھے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو وہ شخص خوشی کے مارے الحمدللہ اللہ اکبر کہا، چونکہ مصر میں جو لوگ تھے وہ لوگ پہلے سے ہی عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے ناراضگی کا اظہار رکھتے تھے، لیکن صحابہ کی عادت تھی کہ وہ صحابہ کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا یا اگر ان کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرتا تو آپ اس کی فوراً صحابہ اکرام اس کی وضاحت فرماتے۔ وہ جب شخص خوشی کے مارے پلٹنے لگا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رک جاؤ، اپنے سوالات کا جواب مجھ سے حاصل کر لو۔ کیا تم کو نہیں معلوم کہ آپ جنگ بدر میں شریک نہیں تھے؟ اس کی وجہ کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر رقیہ رضی اللہ عنہا شدید بیمار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، تم یہیں پر مدینے میں قیام رکھ کرو اور اپنی بیوی کی نگہبانی کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے فارغ ہونے کے بعد جو مال غنیمت آیا تو اس مال غنیمت میں سے بھی عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا حصہ نکالا۔ تو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ آپ کا جنگ بدر میں شریک رہنا نہ رہنا دونوں برابر ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال غنیمت میں حصہ عطا فرمایا۔ اور تمہاری دوسری بات کہ جنگ احد میں عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ چلے گئے تھے، تو تم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا کہ جو لوگ جنگ احد میں چلے گئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ پھر آپ نے فرمایا بیعت رضوان سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا موجود نہیں رہنا یہ اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جیسا کوئی دوسرا شخص تھا ہی نہیں جو آپ کی سفارت کا کام کرتا اور جا کر مکہ والوں سے گفتگو کی کہ ہم یہاں پر جنگ کے لیے نہیں، ہم عمرے کی نیت سے آئے تھے، لیکن وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا قیام طویل ہو گیا اور یہاں پر یہ بات مشہور ہو گئی کہ رسول اللہ کے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے بیعت رضوان لی اور اپنے ہاتھ کو اپنے دائنے ہاتھ پر رکھا اور فرمایا کہ یہ ہاتھ یہ عثمان ابن عفان کی طرف سے ہے۔ تو اس بات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان تینوں واقعات میں کے ذریعے جو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی جو ہے نا جو لوگ برائی بیان کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے واضح طور پر اس کی صفائی پیش کی اور اس شخص سے کہا کہ میرے ان جوابات کو اپنے ساتھ حفاظت کے ساتھ مصر لے جا اور وہاں کے لوگوں کو سنا دے۔
وصلی اللہ علیہ نبی المی والی وصحبہ اجمعین۔